نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، میں المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری بات چل رہی تھی نورانی قاعدہ اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ دن مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات چیت کی تھی، جس کو آپ نے سنا ہوگا۔ آج ہم بات کرتے ہیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا محمد سلیم لدھیانوی کے حوالے سے، اور وہ مولانا محمد عظیم کے بیٹے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں یاد رکھیں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام بندے نہیں تھے۔ آج کل ہمارے ہاں عموماً قاری اس بندے کو کہا جاتا ہے جو عالم حافظ نہ ہو، جبکہ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو اس وقت قاری اس بندے کو کہتے تھے جو بندہ عالم ہو، حافظ ہو اور مستند عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو قرات میں قرآن کریم میں زیادہ مہارت حاصل ہو، تو اس خصوصی مہارت کی وجہ سے اس کو عالم، حافظ، مفتی کہنے کے بجائے قاری کہتے تھے۔ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے آدمی تھے۔ جب مدرسہ مظاہر العلوم، اور یہ بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، مدرسہ مظاہر العلوم اور شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی اہم مسئلے پہ، خصوصاً قادیان کے مسئلے کے اوپر، تکفیر کے معاملے میں انہوں نے اپنے چند فضلاء سے اور مایہ ناز علماء سے دستخط لینے کی کوشش کی، دستخط لے رہے تھے۔ ان میں جہاں بہت سارے اور حضرات سے لیے، ان ہی میں مولانا قاری نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ اسی طرح قادیان کی تکفیر کے معاملے میں جب 25 مشہور شہروں کے معروف و مشہور علماء اکرام کے فتوے حاصل کیے گئے، ان کے اندر استاد الکل مولانا رسول خان ہزاروی تھے، ان کے اندر مفتی عزیز الرحمن عثمانی تھے، یہ جید عالم دین ہیں۔ ان کے اندر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کے اندر شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور ان کے اندر مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اسی طرح علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان میں شامل تھے۔ اور جہاں ان حضرات کے دستخط تھے معروف علماء کے، مولانا رسول خان، مفتی عزیز الرحمن، مولانا اشرف علی تھانوی، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہم اللہ، جہاں یہ حضرات تھے، انہی حضرات کے ساتھ مولانا قاری نور محمد لدھیانوی مصنف نورانی قاعدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دستخط بھی موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، اور یہ بات موجود ہے حیات انوری، مولانا محمد انوری مرحوم کے جو حالات زندگی پہ ان کے بیٹوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک ہی بھائی تھے، مولانا محمد عظیم لدھیانوی چھوٹے تھے، اور مولانا محمد عظیم لدھیانوی کے بیٹے تھے مولانا سلیم لدھیانوی۔ مولانا سلیم لدھیانوی کا اصل نام تھا غریب الدین، اور عرف تھا محمد سلیم۔ مولانا محمد سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1889 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے، مانڈ گڑھ ہی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی لدھیانہ میں حاصل کی، اور خصوصاً قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ ام المدارس سے حاصل کی، اور مدرسہ اللہ والا وہ مدرسہ ہے جہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا مفتی شفیع عثمانی صاحب کے والد مولانا یاسین صاحب نے دیوبند میں پڑھانے سے پہلے ایک لمبا عرصہ مدرسہ اللہ والا لدھیانہ میں تدریس کی تھی۔ تو مدرسہ اللہ والا سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر آخر میں دینی تعلیم کی تکمیل دورہ حدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے، وہاں سے انہوں نے تکمیل کی۔ تکمیل کے بعد، یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کی بات ہے، یہ پھر تشریف لے آئے فیصل آباد میں۔ ان کے والد کی یہاں زمین تھی، اور وہ زرعی زمین تھی، اس کی تعمیر و ترقی میں مصروف ہو گئے، اور کافی عرصہ یہاں گزارا، اور پھر جو ہے یہاں ساتھ درس و تدریس میں بھی مصروف رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کے والد نے
اور تایا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیصل آباد والی زمین فروخت کر دی۔ فروخت کرنے کے بعد یہ مولانا محمد سلیم صاحب، والدین کے مولانا محمد عظیم جو تھے، وہ تو لدھیانہ میں درس تدریس میں مصروف رہے، اور یہ ان کے بیٹے تھے۔ یہ اس وقت ملک بھر میں مختلف ضلعوں کا انہوں نے سفر کیا کہ کہیں کوئی زرعی زمین پسند آئے تو خرید لیں، تو کافی انہوں نے سفر کیے۔ اس سفر کے دوران اس وقت پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھا، ہندوستان، اب جس کو ہم انڈیا کہتے ہیں، وہاں ایک شہر ہے رامپور۔ رامپور میں بھی اسی نیت سے سفر کر رہے تھے کہ کہیں اچھی زمین ملے تو اس کو خرید لیا جائے زراعت کے لیے۔ اس دوران رامپور میں ظہر کا وقت آیا تو ایک جگہ ظہر کی نماز ادا کی، اور وہاں کے جو امام تھے ان کے ہاں ٹھہرے، اور انہوں نے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا۔ اس رسالے کا مطالعہ کیا، اور اسی دوران آپ سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے خواب دیکھا۔ اس رسالے اور اس خواب کے ذریعے مولانا محمد سلیم لدھیانوی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف ہوا، اور پھر اس کے 1.5 سال بعد مولانا اشرف علی تھانوی سے مولانا سلیم لدھیانوی کی ملاقات ہوئی۔ یہ جو خواب دیکھا تھا یہ بظاہر ایسا حیران کن ہے، لیکن اس کی تعبیر کچھ اور تھی، اور یہ خواب اس وقت سے لے کے آج تک مختلف مسالک جیسے دیوبندی بریلوی حضرات ہیں، ان کے درمیان یہ موضوع بحث بنا رہا، اس پہ تنقید ہوتی ہی رہی۔ تو عبارات اکابر میں یہ مسئلہ بھی شامل ہے۔ تو بہرحال یہ خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر یہی تھی کہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو گئے۔ خواب کیا ہے یہ آپ دیگر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں چلتے چلتے انہوں نے پھر جو زمین حاصل کی وہ میاں چنو میں حاصل کی۔ میاں چنو میں انہوں نے 50 ایکڑ زرعی زمین خریدی اور وہاں ڈیرا ڈال لیا۔ یہ جو خواب دیکھا تھا اور زمین خریدی تھی یہ 1917 کی بات ہے، 1917 کی، پاکستان بننے سے بھی کافی عرصہ پہلے زمین خریدی، اور 19 سال انہوں نے میاں چنو میں گزارے۔ جہاں زمین خریدی تھی وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور مسلمان جو ہے تھوڑے تھے، تو ہندوؤں کی وجہ سے مسلمان احساس کمتری کا شکار تھے، اور مسلمانوں کے نام بھی ہندو اور سکھوں والے تھے، اور مسلمانوں کے ہاں گائے کی قربانی کو جو ہے نا وہ ہندوؤں کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح شادی بیاہ کی بہت ساری رسومات جو تھی وہ ہندو اور سکھوں والے تھی۔ تو مولانا محمد سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسلمانوں کے اندر جو احساس کمتری تھی اس کو دور کیا، ان کو حوصلہ دلایا، اور بہت سارے لوگوں کے نام بدلے، اور ام المدارس جو اپنے تایا جان کا مدرسہ تھا اس طرز پہ یہاں ام المدارس کے نام ہی سے میاں چنو میں ادارہ کھولا، اور بہت سارے دینی کام کیے، خواتین کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کیا۔ تو یوں ان کی زندگی کے 19 سال یہاں گزرے۔ ان کی زندگی کے مشاغل میں یہ تھا کہ ان کو گھوڑے پالنے کا بڑا ہی شوق تھا، گھوڑے پالتے تھے اور گھڑ سواری کرتے تھے، دور دراز کے سفر کرتے تھے، اور گھوڑے پہ سوار ہونے کا ان کو بڑا ہی تجربہ تھا، چھلانگ لگا کے سوار ہو جاتے تھے، کبھی کبھی ایک ہاتھ کی مدد سے سوار ہوتے تھے، دوسرا ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو بہرحال اسی طرح جو پیدل چلتے تھے اور دوڑ بھی لگاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کی جب عمر 45 سال تھی اس وقت آپ نے ایک نوجوان سکھ کے ساتھ، جو 20-25 سالہ نوجوان تھا، اس کے ساتھ سائیکل چلانے میں مقابلہ لگایا کہ 50 میل کا سفر ہے اور یہ 5-6 گھنٹے میں طے کرنا تھا۔ تو وہ نوجوان سکھ جو تھا وہ 20 میل سفر طے کر کے اس نے ہار تسلیم کر لی، جبکہ مولانا محمد سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مقررہ وقت سے پہلے وہ 50 میل جو سفر تھا کچا راستہ سائیکل کے اوپر طے کیا۔ اس اعتبار سے یعنی آپ بھاگنا، دوڑنا، گھڑ سواری اور یہ جو چیزیں تھیں ساری تھی۔ جب کشمیر میں جہاد کا مسئلہ شروع ہوا تو مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس جہاد میں جو ہے وہ مجھے شرکت کرنا ہوگی۔ جذبہ جہاد ان میں بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ ان کے والد مولانا محمد عظیم لدھیانوی بھی زندگی بھر جہاد کی تیاری میں مصروف رہے اور جذبہ جہاد ان میں تھا۔ اور ان کے پرنانا جو تھے مولانا عبدالقادر لدھیانوی، انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دیا تھا، اور مولانا محمد سلیم لدھیانوی کے جو پردادا تھے مولانا محکم الدین،
انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں خود عملی طور پہ حصہ لیا تھا، شرکت کی تھی۔ تو ایسا علمی گرانہ اور ایسا جہادی گرانہ ہو اور پھر ان کے اندر جذبہ جہاد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے۔ تو 19 سال انہوں نے میاں چنوں میں گزارے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ملک بھر کا سفر کیا، اور پھر یہ سندھ تشریف لے گئے۔ یہ بات ہے 1937 کی۔ سندھ میں جا کے انہوں نے ایک خراب زمین، جس کو شورے والی زمین کہتے ہیں، جس کے اندر سفیدی سی آ جاتی ہے، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، کوئی زمین کو خریدتا نہیں، ایسی زمین انہوں نے حاصل کی، اور اس کے اوپر انہوں نے تجربے کیا، اور اس زمین کو انہوں نے قابل کاشت بنایا، اور جو ہے سلیم آباد کے اپنے نام کے نام سے اس بستی کو، اس قصبے کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں تعمیرات شروع کی سلیم آباد کے نام سے۔ یہ خیرپور میرس میں ہے، اب بھی موجود ہے۔ وہاں آپ نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اور سندھ کے بہت سارے اضلاع میں درجنوں مدارس قائم کیے، اور کوئی اسلامی یونیورسٹی بھی قائم کی۔ آپ جید عالم دین تھے، اور بڑے دور اندیش تھے، مجاہد آدمی تھے، بہادر تھے، قدآور تھے، چست تھے۔ 80 سال کی عمر میں نوجوان لگتے تھے، اور نماز باجماعت پڑھتے تھے، قرآن کریم بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور نوافل کی پابندی کرتے تھے، اور رمضان میں کئی مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو یہ مولانا محمد سلیم جو تھے، ان کی 4 شادیاں ہوئی تھی۔ پہلی جو شادی ہوئی تو وہ ان کی اہلیہ چند ماہ بعد فوت ہو گئی، پھر ان کو دوسری شادی کرنی پڑی۔ اس طرح چلتے چلتے ان کے 4 نکاح ہوئے تھے۔ چاروں کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، سنیں۔ پہلی شادی ان کی ہوئی مولانا فتح الدین جالندری کی بیٹی سے۔ مولانا فتح الدین جالندری مشہور عالم دین تھے، اور مولانا گنگوہی کے خاص شاگرد اور معتمد تھے، مولانا گنگوہی کے۔ تو مولانا فتح الدین جالندری کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، اور چند ماہ بعد وہ فوت ہو گئی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کی دوسری شادی ہوئی مولانا عبداللہ کپور تھلوی، یہ ماہر علوم نقلیہ و عقلیہ تھے، اور یہ شاگرد تھے علامہ عبدالحق خیر آبادی کے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی جو تھے، اس سلسلے کے یہ عالم تھے، اور یہ ان کے شاگرد تھے، اور جید عالم دین تھے۔ تو ان کی بیٹی سے ہوئی۔ ان کی بیٹی جو تھی وہ حافظہ قاریہ عالمہ تھی، اور اپنی اولاد کے علاوہ تقریباً اس خاتون نے 1000 کے لگ بھگ خواتین اور طالبات کو دینی تعلیم دی، قرآن کریم سکھایا، اور ترجمہ اور حدیث سکھائی، 1000 کے قریب۔ اسی طرح آپ کی تیسری شادی ہوئی، لیکن تیسری شادی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور چوتھی شادی ہوئی تو چوتھی شادی سے بھی اولاد ہوئی، یعنی پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، دوسری سے ہوئی، پھر تیسری سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، چوتھی سے ہوئی۔ اس طرح آپ کی 2 بیویوں سے اولاد ہوئی، اور آپ کی اولاد میں 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں شامل ہیں۔ مولانا محمد سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں شامل ہیں۔ مولانا محمد سلیم لدھیانوی سندھ کے جو یہ ضلع ہے خیرپور میرس، اس میں جہاں انہوں نے اپنی یہ بستی، یہ نیا جو تعمیراتی سلسلہ تھا ان کا، یہ جو آباد کیا تھا سلیم آباد کے نام سے، وہیں فوت ہوئے، اور وہیں ان کی قبر ہے۔ تو مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور یہ بھی جو ہے تقسیم ہند سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اسکول میں، کالج میں نہیں داخل کیا۔ کہتے تھے کہ انگریز کی جو تعلیم گاہیں ہیں وہ ایمان کی اور اخلاق کی قتل گاہیں ہیں، اس لیے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد پھر اپنے بچوں اور بچیوں کو جو ہے پھر اسکول کالج کی تعلیم دلوائی، اور ان کی خاندان کے اندر بیک وقت 125 کے لگ بھگ ایسے حضرات تھے کہ اگر کوئی آرمی میں ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر ہے، اگر ایک وکیل ہے تو دوسری طرف کوئی اور ہے، اگر ایک پروفیسر ہے تو دوسری طرف کوئی مفتی ہے، یعنی تمام شعبوں کے اندر ان کی جو ہے وہ عزیز و قارب جو تھے قریبی، وہ تمام علوم و فنون کے بندے ماہر جو ہے ان کے خاندان میں موجود تھے۔ اس طرح انہوں نے تعلیم دلوائی۔ تو بہرحال ان کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں مولانا جمیل صاحب، محمد جمیل، یہ بھی فاضل دیوبند تھے، اور ایک ہیں محمد نعیم صاحب، یہ بھی فاضل دیوبند تھے، اور اسی طرح ان کے بیٹوں میں مفتی رشید احمد لدھیانوی ہیں، جو جامعۃ الرشید کے بانی، جامعہ اشرف المدارس کے بانی ہیں، ضرب مومن اخبار اور
اور یہ اس طرح ان کا ٹرسٹ چلتا تھا جی۔ یہ اس سلسلے کے مفتی رشید احمد لدھیانوی احسن الفتاویٰ کے مصنف اور درجنوں کتابوں کے مصنف فرمایا ناز شخصیت ہے۔ جامعۃ الرشید ادارہ آج بھی کراچی میں موجود ہے، اشرف المدارس میں موجود ہے، اس کے وہ بانی اور محتمم تھے اور معروف عالم دین تھے۔ سائنسی اعتبار سے بھی ان کو بہت جو ہے اونچا مقام حاصل تھا، علمی اعتبار سے بھی وہ یگانہ روزگار شخص گزرے ہیں۔ ان کے بیٹے اب مفتی خلیق صاحب، مفتی شفیق صاحب ہیں، سب سعودی عرب کے پڑھے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں، کچھ کراچی میں ہیں، کچھ بیرون ہیں، اور نہایت نیک متقی اور جو ہے وہ پرہیزگار اور باصلاحیت لوگ ہیں۔ اسی طرح مولانا سلیم صاحب کے بیٹوں میں مفتی رشید احمد لدھیانوی کے بڑے بھائی مولانا خلیل اللہ ربانی بھی ہیں۔ مولانا خلیل اللہ ربانی جو تھے وہ بھی خود دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، عربی ادب وہاں سے پڑھی تھی، اور پھر اسی طرح یہاں پاکستان میں گجرات میں منڈی بہاؤدین کے اندر جو پرانی درسگاہ تھی مولانا ولی اللہ صاحب کی انی شریف جسے کہتے تھے، وہاں بھی آپ نے کچھ علوم پڑھے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے ڈابیل میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی مرحوم سے اور مولانا عبد الرحمن امروہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پڑھا تھا۔ پھر جب آپ فراغت کے بعد، جب دیوبند سے فراغت کے بعد آپ تشریف لے آئے یہاں پہ سندھ میں، تو یہاں آپ کا پیر جنڈا میں جو معروف مدرسہ ہے، وہاں آپ کی ذمہ داری سونپی گئی کہ یہاں تدریس کرنی ہے۔ اس دوران آپ کی ملاقات امام الہند مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، امام انقلاب سے۔ تو یہاں آپ نے ان سے تفسیر پڑھی اور فلسفہ شاہ ولی اللہ پڑھا۔ تو بہرحال یگانہ روزگار شخص ہیں۔ انہی کی کتاب معروف و مشہور ہے جند حریت، جند حریت انہی کی تصنیف ہے۔ تو اسی طرح یہ یعنی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بھائی تھے مولانا محمد عظیم لدھیانوی، اور ان کے بیٹے تھے مولانا سلیم لدھیانوی، اور مولانا سلیم لدھیانوی کے بیٹے مولانا خلیل اللہ ربانی۔ مولانا خلیل اللہ ربانی مرحوم کی زندگی کے حالات انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کو مزید ریکارڈ کرواؤں گا۔ ان کی ایک بیٹی ہے سندھ میں ہیں، وہ حیات ہیں، اور ان سے مجھے کافی ساری معلومات ملی ہیں۔ اسی طرح یہ جو مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کے سندھ کے خازن تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ اور جب قیام پاکستان ہو گیا تو پھر اس ملک میں اسلامی دستور کی تدوین اور نفاذ کے لیے مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت کے یعنی پاکستان کے پہلے صدر اور پہلے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگ مولانا کے پاس ان کے گھر پہ آتے تھے اور ملاقات کرتے تھے، اور یہ تاریخ میں ایک محفوظ ریکارڈ ہے، کوئی جو ہے ایسی چھپی ہوئی بات یہ نہیں ہے۔ اسی طرح حکومت نے مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک فلور مل جو ہے وہ ان کے نام کرنا چاہا، تو مولانا سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز سے معذرت کی کہ میں نے قوم اور ملک کے لیے جو خدمت کی ہے وہ للہ فی اللہ کی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اس کی خدمت کے صلے میں کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور آپ نے اس چیز کو رد کیا، اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس خاندان کے کتنے عظیم لوگ تھے۔ عظیم لوگوں سے خاندان عظیم ہوتا ہے، اور عظیم خاندانوں سے لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ واقعی مولانا محمد عظیم کا بیٹا بھی سلیم بھی عظیم ہی نکلا، اور مولانا محمد عظیم کی آگے نسل کے اندر مولانا خلیل اللہ ربانی اور مفتی رشید احمد لدھیانوی یہ یگانہ روزگار لوگ تھے۔ آپ کے تمام بیٹے تقریباً دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہیں، مفتی رشید احمد صاحب سمیت، اور آپ کی بیٹیاں بھی جید عالم دین تھی، اور آپ کے داماد بھی مولانا یحییٰ وغیرہ جو ہے وہ بھی عالم دین تھے۔ تو یہ نیک لوگ تھے۔ بہرحال مولانا محمد سلیم قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جو تھے مولانا محمد عظیم، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا مولانا محمد سلیم، اور مولانا محمد سلیم کے پھر آگے 6 بیٹے تھے مفتی رشید احمد لدھیانوی تک۔ یعنی یہ سوا صدی کی جو تاریخ تھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج کا کوئی مورخ یا چند سال بعد کچھ عرصے بعد کام کرے گا تو اس کے لیے کام کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔